بات سے اس کا اثر الگ ہی ہوگا. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضرت حاجی دی محمد صاحب سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں. آپ نے جن حالات میں اس ادارے کو شروع کیا, کیا تمنا تھی آپ کی, کیا خواہش تھی, اور دل میں یہ کیسے آپ کے آیا کہ مجھے ادارہ قائم کرنا ہے, جبکہ آپ اس لائن سے بالکل ہٹے ہوئے ہیں. میں انتہائی ادب و احترام کی سے درخواست کروں گا کہ حاجی صاحب تشریف لائیں. لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے, آپ نے ایک نعرہ نہیں لگایا, ورنہ میں نے لگوایا. جب ہم نے لگوایا نہیں تو آپ لگانے کے کہتے مدرسے کے نام کا ایک زوردار نعرہ لگائیے, مدرسہ تعلیم القرآن زندہ باد. یہ بچے کہہ رہے, اور یہ جو عوام بیٹھی ہے تو بالکل بولی نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہنا کیا ہے اصل میں. جب میں مدرسہ تعلیم القرآن کہوں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہ زندہ باد ہے نا, مدرسہ تعلیم القرآن زندہ باد. ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کھانا وانا نہیں کھا گیا ہے نا, زور سے باہر تک آواز پہنچے, پتہ لگے کوئی زندہ قوم بیٹھی ہے, میرے مصطفیٰ کی امت بیٹھی ہے, ایمان والے بیٹھے ہیں, کلمے کو بلند کرنے والے بیٹھے ہیں. زور سے مدرسہ تعلیم القرآن زندہ باد. اب حاجی جی اپنے تاثرات کو پیش کرنے میں ذرا بہت اچھے طریقے سے بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاسم میں بیان کرنا چاہتا ہوں ماجرات ماشاءاللہ بڑے بڑے بیانات کیے, اور ساری آپ کے سامنے ماشاءاللہ بیان کی اہمیت, تعلیم کی اہمیت, اللہ کے نبی کی شان کی ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی. چند بات کہہ کے بات کو ختم کروں. ایک تو سبھی لوگ کھانا کھا کے گئے الحمدللہ, اور نماز آپ نے جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی وہ مسجد کے اوپر نماز ہوگی ان کو پڑھ لے سکتے, اس لیے پریشان نہ ہو, نماز بھی ہوگی اور کھانا بھی آپ کے لیے ماشاءاللہ. چند بات کہہ کے آنے والوں کا شکریہ. ہمارے لیے بڑی مشرت کی بات ہے کہ جنہوں نے ہمارے جیسے ادارہ بھوج رانی کے اندر تعلیم ڈاکٹر کریم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ادارہ ماشاءاللہ بنایا تھا. ہم جیسے بیکار لوگوں کو بھی حکمت ہوئی تو اللہ نے ہمارے سے بھی وہ کام لیا. آج ان کے صاحبزادے تشریف فرمایا, وہاں کے ذمہ دار طارق توصیف صاحب بڑے اللہ والے, بڑے مجاہد آدمی ہیں. اللہ نے ان کو کام سے بھی معلوم کر رکھا ہے, لیکن ان کی محنت کو دیکھو گے آپ تو الحمدللہ کمال کی محنت کرتے ہیں خلوص کی لائف کے ساتھ میں. اور ہمارے پرانے ہمارے مہمان, ہمارے بچوں کے والدین, ہمارے پڑوسی, سب کا دل سے شکریہ ماشاءاللہ. آپ نے بڑی محبت کے ساتھ میں, بڑی عادت کے ساتھ میں ماشاءاللہ باتوں کو سنا, اور اس مدرسے کی ماشاءاللہ جو ہے جو تاریخ اور تشریح آپ نے کری, یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. صبح کی بات حضرت مولانا مسعود الحسن رحمۃ اللہ علیہ, مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کے خلیفہ, ان کی تربیت میں جانا ہوا تھا. ہمارا منصور پورے عالموں کا گھر ہے, بچپن سے وہاں بیٹھا ہوا کرتا تھا, لیکن حضرت سے جو تعلق ہوا وہ ہر مہینے کے دوسرے دن کو آیا کرتے تھے. ان کی طرف سے رغبت پیدا ہوئی, قرآن کی محبت پیدا ہوئی. قرآن کی محبت جب پیدا ہوئی تو کام جب آدمی حق کا کرتا ہے تو تکلیف اور پریشانی آتی ہے. آپ سب گواہ ہیں اس بات کے کہ ہم ایک منزل میں رہنا اور 3 منزل میں ادارہ تھا. ہمارے بچوں کو بھوک بھی بہت سردی ہوئی, لیکن اللہ کی جان کو صفات پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ جو چمن کھلایا ہے, یہ جو پھول لگایا ہے, یہ پیڑ پودا جو لگایا ہے, انشاءاللہ اس کا فیض پوری دنیا میں پہنچے گا. ہماری جو پریشانی ہے وہ ہمارے چند لوگوں کی, ہمارے بچوں کی, ہماری بیوی کی, ہمارے گھر والوں کی, ہمارے مہمانوں کی ہے, لیکن اس کا جو فیض پہنچے گا وہ پوری ساری دنیا میں پہنچے گا. اور انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے اللہ نے جگہ دلوائی, اور آج یہ تمہارے سامنے 5-6 منزل کا ادارہ بنا, اور ادارہ ماشاءاللہ اس میں لفٹ کا بھی انتظام ہے. آنے والے وقت میں اسے ماشاءاللہ اسمارٹ کلاسیں لگانے کا بھی پروگرام ہے, اور 4 سال تک کا مولویت کا پروگرام بھی کرنے کا ہے. اس 4 سال تک انشاءاللہ مولویت کا بھی کورس ہے. اس کے اندر قربانی کتنی ہے, میرا بچہ ہے بڑا, میرے 2 بچے پڑھ رہے تھے, میرا بچہ کب آتا مجھے دیتا, میرے سامنے میں بھی پوچھا یہ ابو بولے تمہیں اتنے پیسے دیے, تم نے کہاں لگا دیے. یہ ادارہ, یہ دیواریں ایسے نہیں بنتی, اس میں کم سے کم 2 کروڑ روپے کا خرچہ آ گیا, کم سے کم 50 لاکھ روپے کا ہو رہا ہے. لیکن میرے بچہ بڑا MA بھی ہے, وکیل بھی ہے, مدرسے کی پوری تشریح کرتا ہے. ابو گھبرانے کی بات نہیں, اسمارٹ کلاسیں چلائیں گے, اور ہمارے جو
وہ تعلیمی اعتبار سے وہ انگریزی میں کتنی فاسٹ بولیں گے اور وہ قرآن بھی ایسا پڑھیں گے جو قرآن کا حق ہے. تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں مجھے فخر ہے کہ مجھے نیشنل آدمی اور مجھے فخر اپنی اہلیہ میں بھی ہے کہ جب بھی پریشانی ہے مدرسے میں یا مجھے اپنے چھوٹے ہوئے پیسے کہیں لاکھ روپے کی ہوتی ہے. میرے دوستوں یہ ادارہ ایک آدمی سے نہیں بنتا. آج آپ کے سامنے تعلیم دین محمد کی ہو رہی ہے لیکن اس کے پیچھے بڑے بڑے لوگوں کی قربانی ہے. میں نے اپنے داماد سے بھی پیسے لے کے لگائے, میں نے اپنی خالہ سے بھی پیسے لے کے لگائے, ان کے واپسی کرے لیکن وقت پر انہوں نے دیے مجھے پیسے, کبھی مجھے منع نہیں کیا. یہ سب ان کی قربانی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ان کو بہترین اجر ملے گا. اللہ کی یاد سے مجھے پورا یقین ہے. اور پوری دنیا میں آپ کا ادارہ تعلیمی اعتبار سے, تربیتی اعتبار سے, کھانے اور بلڈنگ کے اعتبار سے انشاءاللہ قیامت تک قائم و دائم رہے گا اور اس کی مقبولیت پوری دنیا میں ہوگی. آپ سے لوگ پوچھیں گے ہم رہے یا نہ رہے, انشاءاللہ آپ سے لوگ پوچھیں گے اس کو ادارے کو کس نے جو ہے اس کو آباد کیا تھا, کون اس کا مالک تھا, کس نے اس کو ماشاءاللہ پیڑ کو لگایا. اللہ نے چاہیے تو جب حضرت مولانا بزرگوں نے ہمارے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے جب ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں جب انہوں نے محنت کری تو اللہ نے پوری دنیا میں دین کا چمن کھلا دیا. قرآن سے محبت ہمارا حق ہے, ہمیں ہر آدمی کو قرآن سے محبت رکھنی چاہیے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, میرے پڑوسیوں کا, میرے محلے والوں کا, میرے امام صاحب کا, سب کا بہت بڑا سہیوگ ہے. کبھی بھی کوئی بات ہوئی پیش ہم پیش رہے, ہمیشہ ہم لگی میرے بچاروں میں, میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. کبھی مجھے مایوس نہیں ہونے دیا, کوئی بھی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں. آپ قرآن کی خدمت کر رہے ہیں, اللہ آپ کی جان کی بھی حفاظت کرے گا, آپ کے مال کی بھی حفاظت کرے گا, آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کرے گا. اور یہ کہنے کی بات نہیں, آپ یقین مانیں اس بات کو, یہ بڑائی ہو جائے گی. جن لوگوں سے دعا کے لیے کہا سب نے دعا کری اور ہر ادارے کے پیچھے کسی نہ کسی کی قربانی ہوتی ہے, کسی کی دعائیں ہوتی ہے. یہ کہنے کی بات نہیں ہے کہ راتوں کو رونا اور دن میں محنت کرنی, یہ اللہ جانتا ہے, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں. جب آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ اسے معروف بھی کرتا ہے, مشہور بھی کرتا ہے اور اس کی نسلوں کی بھی ذمہ داری لے لیتا ہے. تو میرے دوستوں, ہم آپ سے خاص درخواست ہے, یہ دنیا فانی ہونے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, کہیں بھی پڑھائیں, ضروری نہیں آپ مدرسہ تعلیم قرآن میں پڑھائیں, لیکن اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھائیں. اگر آپ نے ان کا یہ حق رکھ لیا, یہاں تک کوئی 3 حق ہے ماں باپ کے, سب سے پہلے بہترین نام رکھنا, دوسرا اس کی تعلیم اور تربیت, اور تیسرا اس کا نکاح. اگر آپ نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی, دکان بنا دی اور یہ حقوق رکھ لیے تو کل خدا کی قسم قیامت میں اس کا جواب ہوگا. میرے دوستوں, یہ دھیان رکھو کہ یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے اور جو اس سے محبت کرتا ہے, آپ نے تو میں اتنا ساتھ ہوں, اللہ نے پوری دنیا میں مشہور اور معروف کر دیا. بڑی بڑی جگہ کے لوگ آ کے کہتے ہیں واہ کہ کیا قرآن پڑھتے ہیں تمہارے بچے, ہمارے استادوں کی محنت. ایک ایک استاد کو جیسے کہتے ہیں بچوں کی طرح, اپنے باپ کی طرح حکم مانتے ہیں, پوری جان لگاتے ہیں. بچے ہمارے, ہمارے بیٹے, ہمارے دونوں بیٹے ماشاءاللہ, تینوں بیٹے, بڑے بیٹا کام کر کے لوگ مجھے پیسے کام کرو, گھبراؤ مت, ہم کمانے والے ہیں. اور بچے چھوٹے چھوٹے تعلیم میں ہم نے پوری قربانی دی. سب کچھ ہونے کے بعد میں انہوں نے دال کا پانی اور سوکھی روٹی کھائی ہے, اس لیے کہ اللہ کے قرآن سے محبت کرتی ہے. جبکہ اللہ کا شکر ہے, آپ جانتے ہو کہ بھائی ہمارے رہنے میں کھانے میں اللہ کا احسان ہے, لیکن بچوں نے رات پتلی دال اور سوکھی روٹی کھا کے اللہ کے قرآن کو یاد کیا. آپ کے سامنے نمونہ ہے. میرے بھائیوں اور میرے دوستوں, میری بہت ہی مانا درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. یہ آپ کا ادارہ, یہ پوری قوم کا ادارہ ہے, اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا, قوم کو فائدہ ہوگا. اس کا دین محمد مالک نہیں, اس کا عابد مالک نہیں, آپ سب مالک ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو اس میں پڑھائے گا اس کا فیض ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور جن کے بچے پڑھ رہے ہیں, اگر ہم سے کوئی کوتاہی غلطی, بھائی ہم انسان ہیں, اس کے لیے ہم اس کے لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں معاف کریں اور ادارے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی طرف سے بچوں کا حق ادا کرتے ہیں. اگر ہمارے گھر میں 10 روپے ہوں گے اور بچوں کے لیے ضرورت ہے تو ہم اپنے گھر کو بھی دیکھیں گے. یہ اندر کی بات ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بچوں کا کام پہلے ہوگا, ہمارا کام پہلے ہوگا. اللہ نے اس کا بدل دیا, ہمارے کاروبار میں برکت دی, ہمارے مال میں برکت دی, ہمارے بچوں میں برکت دی. ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں, یہ سب پورے مجموعہ ایک لگا. رشتہ داروں نے محنت کری, دوستوں نے محنت کری, پڑوسیوں نے محنت کری, محلے والوں نے کری, ہمارے اکابروں نے کری, ہمارے دوستوں نے کری, دعائیں کری, مدد کری. اللہ کا شکر ہے آپ کا ادارہ ایسا بن رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے بلڈنگ کو بھی. اس میں جی جان سے انشاءاللہ فنیشنگ کا کام چالو ہے اور اللہ نے چاہے تو عید کے بعد ایک منزل میں بچے جو ہے وہاں پہنچ
بعد جو ہے ایک پوری منزل میں ماشاءاللہ کمپیوٹر کی اور کی اسمارٹ کلاسیں لگی تو بچے بہت بہترین طریقے سے انگلش ٹو انگلش بولنے کے قرآن کی بہترین تعلیم ہوگی. میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے جتنے کام کرنے والا عملہ ہے, ہمارے استاد ہیں, ہمارے محلے والے ہیں, ہماری اہلیہ, میرا بیٹا, جتنے بھی متعلقین ہیں, یہ دین محمد تو چلا جائے گا, خدا کی قسم سب کو اس کا ثواب پہنچے گا. اس لیے بھائی میری بہت دوبارہ درخواست ہے, میں بھی کوئی انسان ہوں, مجھ سے کوئی غلطی میرے بچوں سے ہو جائے تو اللہ کے لیے معاف کر کے اس ادارے کے لیے دعا کریں اور اللہ قیامت تک اس کو جاری کو ساری کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھتا ہے, آپ کے دل کو دیکھتا. اگر آپ نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے تنہائی میں دعا کر دی تو خدا کی قسم ہے تمہاری آخرت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ ایسی چیز ہے, ایک بچے کو جو چھپر کے نیچے بھی پڑھا ہے, 2 بچوں کو جو چھپر کے نیچے بھی بیٹھا ہے, خدا کی قسم قوم میں احسان ہے اس کا کہ آج کے دور میں جب دنیا دولت کی طرف, مال کی طرف بھاگ رہی ہے, اور ایسے دور میں وہ اپنے مختصر تمناؤں کو لے کے اور بچوں کو قرآن مشقت کے ساتھ میں پڑھا رہا ہے, لوگوں کی کڑوی پسیلی بھی سن رہا ہے اور بچوں کے گارجنوں کی بھی تکلیفیں سہن کر رہا ہے, اور اس کے بعد بھی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے. تو قیامت میں اس کا پتہ چلے گا جب اس کے ماں باپ کو چمکتا ہوا تاج مانا جائے گا. کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بچے حافظ قرآن تھے؟ اللہ اپنے ہاتھ سے تاج مانے کا کیا وقت ہوگا میرے دوستوں, اس وقت کو یاد کرو جو ختم ہونے والی چیز ہے. وہ کتنے لوگ چلے گئے پچھلے سال, کتنے لوگ تھے, کروڑوں میں کتنے لوگ چلے گئے, بڑے بڑے اکابر چلے گئے میرے دوستوں. ابھی خانہ محمد مولانا خالد صاحب کا آج انتقال ہو گیا. یہ جانے والی جگہ, رہنے والی جگہ نہیں ہے. یہ اس لیے میرے دوستوں آپ کی ماشاءاللہ دعائیں اور آپ کی محنت اور آپ کی توجہ کے ہم احسان مند ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, جزائے خیر دے. ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے, ہمارا دل سب کی طرف سے شیشے کی طرح صاف ہے, کیونکہ سب لوگ ہمارے ہمدرد ہیں, سب لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور سب لوگوں کا سہیوگ ہے. ایک آدمی اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کا سہیوگ نہ ہوتا تو آج یہ ادارہ اتنا بڑا نہ بنتا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, ہم رہے ہم رہے, یہ ادارہ پوری دنیا میں آپ کو مشہور اور معروف ہوگا. ہماری نیت یہ ہے کہ دنیا اللہ ہمیں دے رہا ہے, ہم کاروباری آدمی ہیں, اللہ کا شکر ہے, روز گڈھا کھودتے روز پانی پینے والے, ہم نے جب ہوش والے تو کاروبار کرتے ہیں, ہمارے بچے میرے تک کاروبار کماتا ہے, ہمیں اس کی پیسے لگانی نہیں, ہمیں تمنا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کبھی بھی اس کے مدرسے کی بلڈنگ میں یا بچوں کے کھانے میں رہنے میں کبھی کسی وقت بھی کوئی کنجوسی نہیں کری, کبھی کنجوسی نہیں کری, کھانے میں, پینے میں, رہنے میں. اور آپ یقین مانیں مدارس میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جو 2-3 لاکھ روپے اس تعلیم کو ادھار دے دے گا. میں نے 2-3 لاکھ روپے جس نے جتنے پیسے نہ دیتے, کئی لاکھ روپے مجھے آج تک نہیں ملے, لیکن مجھے کوئی شکایت نہیں. ان لوگوں نے محنت کری, آج یہ چمن ہے اور انشاءاللہ آخر نہیں ملے گا. یہ مشہور ہے کہ میں حاجی جس مرضی کو پیسے دے دیں, لیکن مجھے پتا ہے جو استاد یا جو کام کرنے والا آدمی میرے پاس پڑھا رہا ہے اس کا ایک مختصر سی تنخواہ ہے. اگر اس کی بچی کی شادی آئی کہاں سے کرے گا, اگر اس کی بچے کا نکاح آ گیا, اس کی کوئی بیماری آتی کہاں سے لائے گا, وہ میرے سے کہے گا. میں نے کبھی کسی کو مدد نہیں کری, اللہ کا کرم ہے, اللہ نے مجھے دیا تو میں نے سب کی خدمت کری ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں پھر دوبارہ کہوں گا بہت سارے لوگوں کی قربانی ہے اس میں, میرا اپنا کوئی قصور نہیں ہے. اور سب کے ساتھ میں آپ کو پتا گھر کامیاب آدمی کے ساتھ میں ایک عورت کا ساتھ ہوتا ہے. میری حجت جنت کی پتہ خدا کی قسم میرا ہر حال میں بہت ساتھ دیا. میرے بچے بہت اچھے ہیں, میرے محلے والے بہت اچھے ہیں, میں سب کا شکر گزار ہوں. مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں. میرے دوستوں یہ امانت ہے, اگر اسے سوال لو تو قیامت تک پورے سے. ڈاکٹر صاحب نے جس وقت ادارہ کیا بھوجرانی میں لوگ روٹی سے محتاج تھے, لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تھی, اللہ نے قرآن کی خدمت لی. آج شکل یہ ہے کہ وہاں روز کے 2000 روپے روز کمرہ, 5000 روپے روز کمرہ اٹھتا ہے. آج اللہ نے باہر دے دی. جہاں قرآن کی خدمت ہوگی اللہ کی طرف سے روزی بے حساب برسے گی وہاں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ اللہ اس علاقے کو, اس خطے کو, اس زمین کو ہمیشہ آباد رکھے گا. جس گھر کے اندر ایک بار حاضر ہو جائے گا اللہ 3 نسلوں تک قابل بنائیں گے. اور جو آدمی قرآن کی خدمت کرے گا, اللہ کے دین کی خدمت کرے گا, اللہ اس کی 7 نسلوں کو کھلائے گا. اس لیے میرے دوستو اگر ہم کسی کے ساتھ میں رہنمائی نہیں کر سکتے تو ہمیں مخالفت نہیں کرنی. خدا کی قسم کی مخالفت ہمارے لیے مواد بن جائے گی. اللہ مجھے کہنے سننے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگ کوئی محتاج ہے, میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی اور قرآن کی محبت اور اس ادارے کی, مدارس کی, مساجد کی, تبلیغی جماعت کی, جتنے بھی ہمارے دینی کام ہیں سب کی ہمیں محبت عطا فرما دے. تبلیغی جماعت کی ہمارا ایسا رکن ہے, اگر ایسا بھی 20
20 साल का हो, 50 साल का हो, अल्लाह के रास्ते में जाकर अल्लाह से नमाजी और मुत्तकी बना देता है। तो मेरे दोस्तों, आप जमात में भी जाओ, अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाओ और दीन के जितने भी शोबे हैं सब पे मेहनत करो, इंशाअल्लाह ताला को बदल मिलेगा। फिर मैं बता रहा हूँ, ये आपकी बिल्डिंगें, मकान, ये दुकान सब खाली होने वाली है। सिर्फ अल्लाह का कुरान और अल्लाह की जो वहदानियत है, अल्लाह की कुदरत हमेशा रहने वाली है। एक दिन एक कप जल रहेगा, एक कप सेकंड का हिसाब लेगा हमसे। अल्लाह ताला भाई हम सबको इसकी मोहब्बत कुरान की और अपने बच्चों को आलिम और फारिग बनाने के लिए अल्लाह हिम्मत उसका। अस्सलामु अलैकुम।